والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشقر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہیں دوست اور ساتھی جنہوں نے یہاں ایک معیاری ادارہ قائم کیا ہوا ہے، جہاں الحمدللہ قرآن و حدیث کی اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور آج ان بچیوں نے یہ قرآن حدیث مبارک کی، بخاری شریف کی یہ آخری حدیث پڑھی۔ بڑے بڑے مدارس کے اندر جب سال کا آخر ہوتا ہے اور جب طلبہ وہاں سے پڑھ کر فارغ ہو کے جاتے ہیں تو یہ جو بخاری شریف ہے یہ آخری کتاب ہے جو طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد مکمل عالم بن جاتا ہے۔ اور جب آخر میں جاتا ہے اپنی کتاب ختم کرتے ہوئے تو یہ طریقہ ہے کہ آخری اس بخاری شریف کی 2 جلدیں ہیں، اس کی جو آخری حدیث ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس بچی نے یہ آخری حدیث یہاں پڑھی ہے، جس کا میں ترجمہ بھی آپ کو سناتا ہوں، اس بچی بھی پڑھے گی اور وہ سنے گی اس حدیث کو۔ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت ہی محبوب اور پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر تو بہت ہلکے ہیں، پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، ان کو یاد کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، بہت ہلکے ہیں، معمولی سے 4-5 الفاظ ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، زبان پہ ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ جو پڑھے گا اس کو، اس کا قیامت کے دن جو پلہ ہوگا نیکیوں کا وہ بھاری ہو جائے گا۔ حالانکہ زبانیں بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں۔ کون سے کلمے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں وہ یہ کلمے ہیں: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سرکار فرماتے ہیں 2-3 کلمے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کوئی مشکل نہیں ہے اس کو ادا کرنے میں، زبان سے ادا کرنے میں بہت ہلکے ہیں، لیکن جو ان کو پڑھے گا قیامت کے دن اس کا نام اعمال کا جو پلہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ آخری حدیث ہے، ان بچوں نے پڑھی ہے،
ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ دیکھیے مرنا تو سب کو ہے اور موت کی ہمیں اور آپ کو سب کو تیاری کرنی ہے. موت کی تیاری یہی ہے جو حدیث مبارک میں میرے آقا نے طریقہ بتا دیا کہ ہم مریں گے تو مرنے کے بعد قبر یا تو حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی. کن کے لیے جنت کا باغ ہوگی؟ کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزاری ہوگی، عبادت میں گزاری ہوگی، حضور کی اطاعت میں گزاری ہوگی، نیکیاں کرتے ہوئے گزاری ہوگی. وہ جب قبر میں جائیں گے تو قبر ان کے لیے روشن ہوتی چلی جائے گی، جنت کا باغ بن جائے گا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں. کائنات میں سب سے زیادہ اگر اللہ کو کسی سے پیار ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی. اور پیار بھی اتنا کہ حضور تو ہیں پیارے، لیکن حضور سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب ہمیں شہر مکہ کی قسم. اے اللہ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا گھر ہے، اس لیے فرمائے نہیں. اس میں حجر اسود جیسا جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اس لیے فرمائے نہیں. مولا کیوں قسم ارشاد فرمائے؟ یہ تجھے مکہ کیوں پیارا ہے؟ اس کی سرزمین اور اس کی خاک تجھے کیوں پیاری ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. ہمارے محبوب کے قدم لگ گئے، مکہ بھی ہمیں پیارا ہو گیا. اور صرف مکہ نہیں، فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. فرمایا امتیں تو بہت ساری آئیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کی امت تھی، لیکن ان ساری جتنے بھی انبیاء 1,24,000 یہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی ساری امتوں میں کنتم خیر امت، تم اے امت مصطفیٰ مجھے سب سے زیادہ پیارا اور تم سب سے زیادہ افضل، تم سب سے زیادہ بہتر ہو. اے اللہ ہم میں کیا خصوصیت ہے کہ ہم بہتر ہو گئے؟ ہم سے پہلے جو امتی تھے بعض تو بڑے بڑے امتی تھے، ان کے بڑے بڑے قد تھے. یہ جو آپ کا ستون ہے ان ستونوں کے برابر ان کے قد تھے، جس کے قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا والفجر واللیال نشیم والشفع والبتع واللیل لا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها فی البلاد. فرمایا ستونوں کے برابر بڑے بڑے قد والے ہم نے پیدا کیے، اس سے بڑے قد والے، اس سے بڑی طاقت والے میں نے پیدا ہی نہیں کیے. لیکن ان کو بھی اللہ نے فرمایا نہیں تم افضل نہیں ہو، ہم چھوٹے چھوٹے قد والے. اللہ نے فرمایا یہ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، یہ سب سے زیادہ ساری امتوں میں افضل ہیں، اس لیے کہ ان کو نسبت ہو گئی میرے پیارے محبوب سے. اب آپ اندازہ کیجئے جب اللہ کو ہم اتنے پیارے ہیں تو اللہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں چلے جائیں. بتقاضۂ بشری گناہ تو ہوتا ہے نا آدمی سے، بشری گناہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے امتی جہنم میں نہ جائیں. کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو ایسی بتا دی جائیں کہ وہ عمل کر لیں گے تو ان کا جو پلہ ہے نیکیوں کا وہ بھاری ہو جائے گا، پھر جنت میں چل جائیں گے. اس میں سے ایک یہ حدیث ہے جس میں فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تمہارا گناہ ہو جائے تم سے، نیکیاں تم نے کم کی ہیں، عمریں بھی تمہاری کم ہیں. پرانے زمانے کے لوگ کئی کئی ہزار سال کی عمریں ہوتی تھی، 1000 سال عبادت کرتے تھے وہ.
تمہاری کسی کی 50 سال کی عمر، کسی کی 40 سال کی عمر ہے، اتنی زیادہ عبادتیں بھی نہیں کر سکو گے، پھر کیا کرو؟ فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، ہلکے سے ہیں بالکل، زمان میں بہت ہلکے ہیں، کوئی دقت نہیں ہوگی پڑھنے میں، لیکن یہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں پڑھ لیا کرو گے تو یہ تمہارے نام اعمال کے اندر بھاری ہوں گے۔ کل قیامت کے دن جب وزن اعمال ہو رہا ہوگا اور یہ تم جو پڑھے ہوں گے یہ نیکیوں کے پلے میں رکھیں گے تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا ہمیں ایک تو اپنے قبر کی تیاری کرنی چاہیے، نماز پابندی سے پڑھی تو فرض ہے نا، ورنہ تو گناہ ہوگا۔ قبر میں جائیں گے تو قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ جو فرائض ہے وہ فرائض ادا کریں، نماز پابندی سے ادا کرنا ہے، رمضان آ گیا تو رمضان کے روزے رکھنے ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اب فصل ہو رہی ہے جن کے اوپر لازم ہے عشر دینا وہ لازم اپنا فرض ادا کریں اور عشر ادا کریں، ساری فصل جو ہے وہ پاک ہو جائے گی، تمہاری حلال ہو جائے گی ساری کی ساری۔ اگر آپ نے اس کے اندر سے عشر ادا کر دیا جو اللہ فرماتا ہے یہ میرا حق ہے، ساری فصل تمہاری ہے، اس میں سے 10واں حصہ میرے لیے نکال دو تو تمہاری فصل میں اور برکت میں پیدا کر دوں گا، تمہارے رزق میں اور تمہارے کام میں اور برکت پیدا کر دوں گا۔ یہ ہم جو دیتے ہیں عشر نکال کر کسی مدرسے میں دے دیا، ماشاءاللہ یہاں کے لوگ اس مدرسے کے لیے بھی دے رہے ہیں، وہاں جامعہ زبیر محمود کے اندر بھی لگاتے ہیں، دینی کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں، تو یہ اللہ فرماتا ہے تم یہ اس کو نہیں سمجھنا کہ تم جامعہ کو دے رہے ہو یا کسی اور غریب کو دے رہے ہو یا کسی مسکین کو دے رہے ہو، بلکہ یہ مجھے دے رہے ہو اور میں اس کا کئی گنا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی عطا کروں گا۔ تو یہ بھی ادا ہو رہا ہے کام، اور پھر یہ بھی طریقہ بتا دیا کہ کچھ پڑھتے پڑھتے رہا کرو تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، کوئی کام ہو دینی اس کے اندر حصہ لیا کرو۔ اب ماشاءاللہ اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے جامعہ انوار مدینہ میں، گلستان مدینہ ماشاءاللہ، اب قاری فرمان صاحب اللہ جزائے خیر دے ماشاءاللہ کس محنت سے ہی پڑھا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 13 معلمات وہاں پڑھا رہی ہیں، ایک معلمہ کو کتنے پیسے دینے پڑتے ہوں گے؟ 13 کو معلمات کو کتنے پیسے دینے پڑتے ہوں گے؟ کتنی ان کی تنخواہیں ہوں گی؟ پھر مدرسے کے انتظام و انصرام کے اندر کتنا خرچہ ہوتا ہوگا؟ یہ سارا خرچہ ظاہر بات ہے آپ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بتا رہے تھے ماشاءاللہ جو دکانیں وہاں ہم نے رکھ دی ہیں غلے، وہاں سے کچھ لوگ دے دیتے ہیں، کچھ اپنے زکوٰۃ کچھ ادا کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کیا نام ہے اپنے کھالیں وغیرہ جو آتی ہیں بقرعید کے اندر وہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ جمع کر رہے ہیں یہ آپ کا بینک بیلنس آخرت کے اندر جمع ہو رہا ہے۔ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، جب مریں گے تو سب یہ رہ جائے گا، سب یہ رہ جائے گا۔ بکلات میں اخبار میں پڑھا ہوگا نا، دبئی لیک، پہلے پاناما لیک ہوا تھا، اب دبئی لیک ہوا ہے کہ دبئی کے اندر کتنے ہمارے قوم کے پیسے لوٹ کر لوگوں نے بڑے بڑے محلات بنائے جو اربوں روپے کے یہاں سے ایک بنگلہ خریدیں کوئی 4-5 کروڑ کا، 25 کروڑ کا، 4 کروڑ کا ہوگا، وہاں کئی ارب روپے کے ڈالر کے انہوں نے بڑے بڑے ولا اور بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے ہیں، قوم کا پیسہ لوٹ کے لے گئے اور قوم پر جناب عذاب مسلط کر رہے ہیں۔ روزانہ جناب بجلی کے پیسے اضافہ، جناب پیٹرول کے پیسوں میں اضافہ، گیس کے پیسوں میں اضافہ، لوگوں نے تنگ آ کر سولر لگانا شروع کر دیا۔ اب کہہ رہے ہیں سولر پہ بھی ہم ٹیکس لگائیں، انسان سانس بھی لے گے تو اب سانس پر بھی ٹیکس لگایا جائے گا، تم سانس بھی کیوں لیتے، کیسے ظلم کر رہے ہیں؟ اور یہاں سے جو پیسے ہیں وہ پیسے بھی لگائیں، بتائیے اربوں ڈالر، اگر وہ اربوں ڈالر پاکستان میں آ جائیں تو ہمیں اور آپ کو کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، اتنا پیسہ باہر ہے، کیا فائدہ؟ مرنا تو ہے نا، ان کو بھی مرنا جنہوں نے یہ پیسے قوم کی ہضم کریں، پیسے اس کو بھی جواب دینا ہوا ان کو۔ یہ پیسے کیا کام آئیں گے؟ قبر کے اندر حشر میں کام آئیں گے، الٹا عذاب کا باعث بنیں گے۔ اتنا خیال نہیں ہے کہ ہم آخرت کا تو کوئی سامان کر کے چلے جاتے ہیں، دنیا کا پیسہ جمع کر رہے ہیں، دبئی کے اندر محلات بنا رہے ہیں، لندن میں امریکہ میں محلات بنا رہے ہیں، مرو گے تو یہ سب کچھ جانا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے 10 پیسے بھی اگر لگائے ہوں گے مسجد کے اندر وہ انشاءاللہ ان کی قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں حجر کلاں والے جو جناب دینی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں۔ مسجد دیکھیے ماشاءاللہ
میں کسی زمانے میں آیا کرتا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے اس مسجد کے اندر ہم ٹھہرا کرتے تھے، ہمارے صاحب رحمۃ اللہ، بڑے بڑے لوگ یاد ہوگا، مولانا جمیل احمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ سین کے اندر جلسہ ہوا کرتا تھا اسی مسجد کے اندر، میاں جمیل احمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تھے اور ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمانہ تھا، وہ چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی، اب آپ دیکھیے کہاں سے کہاں کتنی بڑی مسجد بن گئی ہے، آپ لوگوں کے تعاون سے بن گئی۔ جن لوگوں نے اس میں پیسہ لگایا ہے، جن لوگوں نے مدرسے میں پیسہ لگایا ہے، جو اب لگا رہے ہیں پیسہ، مزید کہہ رہے تھے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں بنائیں، ہم کیا نام ہے کچھ کمرے وغیرہ بنا دیں تاکہ دارالعلوم یہاں بھی ہو جائے، جگہ چاہیے، زیادہ جگہ ہو، کیونکہ بتائیے 400 ماشاءاللہ ہیں، واہ واہ ماشاءاللہ، دیکھیں نا سولر پہ کر کے سارا کا سارا تاکہ بجلی کے خرچے سے بچ جائیں، ورنہ لاکھ روپے کے بل آ جاتے ہیں، ادا کرنے پڑتے ہیں بل۔ جن لوگوں نے سولر لگایا ہے اور اس سولر کی روشنی میں اس کی پنکھی کی ہوا کے اندر جن لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کا ثواب سولر لگانے والوں کو مل رہا ہے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے سولر لگا کر، اور نماز پڑھنے والے یہاں نماز پڑھ رہے ہوں گے، ثواب ان کو مل رہا ہوگا۔ مر جائیں گے، مرنے کے بعد بھی ان کو مسلسل ثواب ملتا رہے، مسلسل ثواب ملتا رہے۔ تو یہ ماشاءاللہ نیک کام کر رہے ہیں آپ حضرات۔ اب دیکھیں نا، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 نہیں 400 طلبات پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ بڑے لائق فخر بات ہے آپ کے علاقے کے لیے، حجر کلاں کے لوگوں کے لیے، اس مسجد کے، اس مدرسے کے، دیگر مدارس کے منتظمین کے لیے، بالخصوص ہمارے مولانا فرمان صاحب کے لیے جو ماشاءاللہ علمی کام سارا سنبھال رکھا ہے انہوں نے ماشاءاللہ۔ درس قرآن بھی دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں ہمارے علماء میں جو اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ ادھر نماز پڑھائی اپنے کمرے میں، نماز پڑھائی اپنے کمرے میں۔ میں کہتا ہوں اپنے علماء سے، بھائی تمہاری ذمہ داریوں میں سے کہ تم درس فقہ دیا کرو۔ ہمارے دادا مرشد کی کتاب ہے رکن الدین رسالہ، کتنے لوگ جو رکن الدین رسالہ کا درس دیتے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو ابھی تک بہت سے مسئلے پتہ ہی نہیں ہوں گے۔ اگر کسی بوڑھے سے میں پوچھ لوں بتاؤ کیا نام ہے غسل کے اندر فرض کیا چیز ہے غسل میں فرض ہے، ہو سکتا ہے کسی بوڑھے کو پتہ ہی نہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، غسل کے اندر کلی کرنا فرض ہے، حلق تک پانی پہنچانا غرارہ کرنا فرض ہے، ناک میں اتنا پانی ڈالنا کہ یہاں تک پہنچ جائے فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص نہا کے آ گیا، اس پر غسل واجب، خوب پانی بہایا، خوب جناب نہر کے اندر ڈوب کے خوب اپنے اوپر نہا لیا، لیکن کلی نہیں کی اس نے، ناک میں پانی نہیں ڈالا اس نے، اس کا غسل ہی نہیں ہوا، مسلسل وہ ناپاک رہا۔ اس حالت میں اسے نماز پڑھی، نماز نہیں ہوئی۔ جب غسل کرتا ہے، جب ناک میں پانی نہیں ڈالتا، وضو نہیں کرتا، اور کیا نام ہے وہ غرارہ نہیں کرتا، ناپاک رہتا پوری زندگی۔ اگر اس نے اس طرح غسل کیا تو پوری زندگی اس کا غسل نہیں ہوا، اور پوری زندگی کی اس کے نمازیں بیکار چلی گئی۔ بتائیے کتنی اہم چیزیں، کون بتائے گا یہ مسئلہ؟ یہ تو میں نے ایک مثال دیا، پتہ نہیں ایسے کتنے مسئلے جو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ ذمہ داری ائمہ کی ہوتی ہے، امام کی ہوتی ہے کہ وہ کیا نام ہے لوگوں کو چھوڑے مسئلے بتاتا ہے۔ ماشاءاللہ مولانا ہمارے فرمان صاحب جو ہیں وہ درس فقہ بھی یہاں دیتے ہیں، درس حدیث بھی دیتے ہیں، درس قرآن بھی دیتے ہیں، بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ موجود ہے، اور آگے تک پہنچ گیا الحمدللہ۔ بتا رہے تھے کہ چتر سنگھ میں بھی ماشاءاللہ مدرسہ کھل رہا ہے، وہاں کا انتظام بھی انہوں نے سنبھالا ہے ماشاءاللہ۔ اب یہاں سے بچے نکل کے جائیں گے، ایک بچی بھی اگر عالمہ بن گئی تو اس کا تعلق اپنے بھائی سے بھی ہوتا ہے، باپ سے بھی ہوتا ہے، شوہر سے بھی ہوتا ہے، سارے جتنے گھر والے ان سب کے عقیدے درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بچی بھی سے ہو، اب ماشاءاللہ یہاں سے تو 400 بچیاں پڑھ رہی ہیں یہاں، اور آج درس نظامیہ مکمل کر کے گئی ہیں جنہوں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے انہوں نے حدیث پڑھی ہے، اور میں نے ان کو درس دیا حدیث کا۔ وہ 9 طالبات ہیں جو پوری عالم بن کر نکل رہی ہیں وہاں سے، جنہوں نے تفسیر مکمل کی ہے، ترجمہ کا مکمل کیا، وہ 4 طالبات ہیں جنہوں نے عامہ یعنی پہلی کلاس ہوتی ہے عربی کی پہلی کلاس ہوتی ہے، وہ انہوں نے جو امتحان باقاعدہ پاس کیا ہے عامہ اول کا، وہ 115 بچیاں ہیں جنہوں نے خاصہ کا امتحان پاس کیا ہے۔ یہ خاصہ کہلاتا ہے عربی کے اندر، اور ہماری یہاں مروج زبان کے اصول سمجھے انٹر کہتے ہیں اس کو، یعنی عربی کا انٹر جس نے پاس کر لیا ہے، خاصہ کا امتحان پاس کیا، وہ 110 لڑکیاں جنہوں نے انٹر پاس کیا، جنہوں نے عالیہ کسے کہتے ہیں عربی کے اندر عالیہ کہلاتا ہے،
عربی ہماری زبان کے اندر، درس نظامی کے زبان کے اندر، اور ہماری مروج زبان کے اندر اس کو بی اے کہتے ہیں، مروج زبان میں بی اے کہتے ہیں۔ اب اس مدرسے کے اندر ماشاءاللہ بی اے پاس کرنے والی 22 لڑکیاں ہیں جنہوں نے بی اے پاس کیا عربی کی۔ عالمیہ کسے کہتے ہیں عربی کے اندر؟ عربی کیا کہتے ہیں؟ عالمیہ، اور ہماری زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں ایم اے، ماسٹر کی ڈگری کسے کہتے ہیں؟ اب بتائیے ماسٹر کی ڈگری کے لیے تو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے کالج ہوتے ہیں، لیکن یہاں چھوٹے سے مدرسے کے اندر ماشاءاللہ ایم اے کرنے والی، ماسٹر کی ڈگری لے کر جانے والی لڑکیاں ماشاءاللہ 12 لڑکیاں جنہوں نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی، ایم اے کا امتحان پاس کیا، درس نظامیہ کا پاس کیا امتحان۔ تب دیکھیں کتنا ماشاءاللہ 20 آج 9 طالبات جو یہاں سے فارغ ہو گئے درس نظامیہ مکمل کر کے جا رہی ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ ہمارا امتحان نہیں، درس نظامیہ کا تنظیم المدارس کا امتحان پاس کیا، تنظیم کا امتحان کیا، ہمارا بھی پاس کیا، تنظیم میں پاس کیا۔ ہو سکتا کوئی یہ کہ نہیں صاحب تو آپ نے اپنے بچوں کو خود ہی پاس کر دیا ہوا دکھانے کے لوگوں کو صاحب یہ ہماری بچے، نہیں، تنظیم المدارس جو پاکستان کا سب سے بڑا بورڈ ہے اہل سنت کا، جس بورڈ کے اندر کئی ہزار مدرسے ہیں، پورے پاکستان میں ان کے تحت امتحانات ہوتے ہیں۔ پروفیسر منیب الرحمان صاحب اس کے سربراہ ہیں، اس کے بڑے بڑے علماء اس کے ممبر ہیں اس بورڈ کے، وہ بورڈ امتحان لیتا ہے۔ اس بورڈ کے اندر الحمدللہ عالمیہ کی جو ہماری بچیاں انہوں نے 12 نے امتحان پاس کیا الحمدللہ۔ اور مولانا کہہ رہے تھے یہ جتنے امتحان ہوئے ہیں، عالیہ کا بھی امتحان ہوا ہے، عامہ کا امتحان ہوا ہے، خاصہ کا امتحان ہوا ہے، اس میں کسی کی سپلیمنٹ ہی نہیں آئی، کوئی فیل نہیں ہوا باقی۔ کتنا اچھا رزلٹ ہے۔ تو سب آپ مل رہا آپ لوگوں کو ماشاءاللہ ان بچوں نے جو یہ پڑھا ہے حدیث، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، میں ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اپنی بچوں کو عالم بنایا ماشاءاللہ۔ آپ سب کو مبارک ہے جن کی بچیاں یہاں ماشاءاللہ جنہوں نے خاصہ کا امتحان پاس کر لیا، عامہ کا امتحان پاس کر لیا، عالیہ کا امتحان پاس کر لیا۔ اللہ ان سب کے سینوں کو قرآن سے روشن فرما دے، اور اس قرآن پر جنہوں نے پڑھ لیا ان کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تمام دوست و ساتھیوں کو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلانے کی، حدیث کی تعلیم اور تفسیر کی تعلیم دلانے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اس علم کو پڑھو گے، یہ اس علم کی بڑی برکتیں ہیں، یہ عام علم نہیں ہے، یہ وہ علم ہے کہ جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے دعا کی تھی اللہ کے بارگاہ میں، نذر اللہ عمران سمع مقالتی سمع منا شیئا فبلغہ کما سمع۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور سننے کے بعد دوسروں تک پہنچا دی، اس کو خوش خرم اور تر و تازہ رکھا۔ اس علم دین کو پڑھنے والے کے لیے میرے مصطفیٰ کی دعا ہے۔ تم کتنا علم پڑھ لو، کتنی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لو، آکسفورڈ یونیورسٹی میں چلے جاؤ یا دنیا کی کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ جاؤ، اس کے لیے حضور کی دعا نہیں ہے۔ اس حدیث کے پڑھنے والے کے لیے میرے مصطفیٰ کی دعا ہے کہ جو میری حدیثیں پڑھے گا اور دوسرے تک پہنچائے گا، میں اس کی دعا کرتا ہوں اللہ اس کو دنیا اور دونوں میں خوش و خرم رکھے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے حضور کی دعا قبول نہ ہو؟ ہماری اور آپ کی تو دعا ہوتی ہے، پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن میرے نبی نے جس کے لیے دعا کر دی ہے، انشاءاللہ حدیث پڑھنے پڑھانے والا، پڑھنے پڑھانے والی بچیاں دنیا میں بھی خوش رہیں گی، آخرت میں بھی خوش رہیں گی، اور قبر کے اندر بھی انشاءاللہ خوش ہو رہا ہوں، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی دعا ہے۔ حضور کی تو زبان سے جو نکل جاتا وہ کر جاتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے حضور ایک پانی نوش فرما رہے تھے، اس میں کوئی بال پڑا ہوا تھا، ایک صحابی نے دیکھا، اس نے فوراً وہ بال نکال دیا، پانی صاف ہو گیا، حضور یہ نوش فرمائی، حضور خوش ہو گئے، اس کی اتنی خدمت پر حضور خوش ہو گئے، اور حضور نے دعا دی اللہم جمیل اللہ، اس کو حسین و خوبصورت بنا دے۔ بس حضور کی دعا نکلنی تھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس کی 90 سال کی عمر ہو گئی، لیکن چہرہ ایسا تھا جیسے 14 سال کے بچے کا چہرہ جوان آدمی کا چہرہ ہوتا۔ اب یہ کہیں ممکن ہو سکتا ہے ایسا؟ انسان بڑھا ہو جاتا ہے، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں جناب، بڑھاپے کے آثار نظر آ جاتے ہیں جناب، سفید داڑھی ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہاں آیا کرتا تھا، میری کالی داڑھی ہوتی تھی، اب 40-50 سال کے بعد آیا ہوں تو داڑھی میری سفید ہو گئی، جھریاں بھی پڑ گئی ہیں۔ اب یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ انسان 14 سال کی طرح بالکل تر و تازہ نظر آئے؟ لیکن میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا اے اللہ اس کو تر و تازہ خوش و خرم رکھے، اس کو کیا نام ہے بالکل جوان رکھے، اس کو بڑھاپے کے اندر بھی جوان نظر آیا کرتا تھا۔
تو جس کو میرے مصطفیٰ یہ دعا دے دیں، اے اللہ اس نے میری حدیث پڑھی ہے، وہ پڑھائی ہے، دوسروں تک پہنچایا، اس کو خوش و خرم، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب رہے گا، خوش و خرم رہے گا، قبر کے اندر بھی خوش و خرم رہے گا، اور آخرت کے اندر بھی خوش و خرم رہے گا۔ لہذا اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ۔ ماشاءاللہ یہاں تعلیم کا سارا آغاز ہو گیا، بڑے بڑے شہروں کے اندر وہ انتظام نہیں ہوتا جو ماشاءاللہ یہاں انتظام ہے۔ مبارکباد دیتا ہوں انتظام کرنے والے جو اس مدرسے کو چلا رہے ہیں، وہاں کے مدرسے کو چلا رہے ہیں، یہاں کی مسجد کو چلا رہے ہیں انتظامیہ ماشاءاللہ۔ کتنا کام آگے بڑھ گیا، کتنا کام آگے بڑھ گیا۔ ابھی میں آ رہا تھا راستے کے اندر، میں نے وہاں کی عیدگاہ دیکھی، کتنی خوبصورت عیدگاہ بن گئی۔ ہر کام نیکی کا ماشاءاللہ آپ لوگ آگے بڑھا رہے ہیں، ہر کام آگے بڑھا رہے ہیں، اور جن جن نیکی کے کاموں کے اندر جو حصہ لے رہے ہیں وہ سمجھ لیے اپنی قبر کا انتظام کر رہے ہیں۔ اپنے قبر کے اندر بینک بیلنس ان کا وہاں بڑھ رہا ہے۔ دنیا والے یہاں بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں، مر جائیں گے سب رہ جائے گا۔ یہ دبئی کے اندر محل بنائے وہ بھی یہ رہ جائیں گے، اور جناب امریکہ میں محل بنائے وہ بھی یہ رہ جائیں گے۔ آپ نے محل بنایا قبر کے اندر، انشاءاللہ قبر کے اندر ہی ملیں گے، جنت میں وہ محل ملیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے جن بچوں نے یہ پڑھا ہے، اللہ ان کو بھی اور ان کے والدین کو مبارک کرے، اور آپ کو بھی سب کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اور مزید ہمت عطا فرمائے کہ ہم مزید کام کریں، اور یہ جتنا کام ہو رہا ہے اس کی سرپرستی کرنے کے اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہاں بیٹھ جائیں ذرا، بیٹھ جائیں۔